قینقاع جو تھے نا، یہ آج کل جو مدینے کا عورتوں کا بازار ہے، یہاں بنو قینقاع آباد تھے. تو وہ بنو قباء اور مدینے کے بیچ میں جگہ تھی جہاں بنو سالم کی تقریباً مسجد آ جاتی. تو اس نے مدینے کی طرف منہ کر کے زور سے نعرہ لگایا، یثرب والو تمہارا نبی آ گیا. پھر صحابہ نے دوڑ لگائی. جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی اتر چکے تھے اور ابو بکر اتر چکے تھے. اللہ کے نبی کی داڑھی سیاہ کالی، ابو بکر کی داڑھی کالی سفید. تو وہ خطا کھا گئے. انہوں نے سمجھا کہ یہ جو سفید داڑھی والا ہے یہ نبی ہے، تو سارے ابو بکر سے مسافے کرنے لگ گئے. تو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نبی نہیں ہوں. یہ مسافے کرنا بڑا تکلیف دہ عمل ہے. میرا یہ ہاتھ مسلسل درد کرتا ہے، یہ ہاتھ مسافے کر کر کے ابھی بھی لوگ گلا کرتے ہیں بڑا متکبر آدمی مسافے ہی نہیں کرتا. اپنے بے وقت آنے کو نہیں دیکھتے، میرے اوپر فتویٰ لگا دیتے متکبر ہے مسافہ نہیں کرتا. ابھی میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے. یہ تکلیف دہ عمل ہے. ابو بکر نے بتایا نہیں کہ میں رسول اللہ نہیں ہوں. مسافے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، سب کے مسافے ہو گئے اور آپ نے سب سے مسافہ کیا اور اللہ کے نبی بیٹھ کے مسکراتے رہے. تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی ایک چٹان کے نیچے تھے، اوپر چھاؤں تھی. تھوڑی دیر کے بعد سورج اوپر آیا تو چٹان کا سایہ ختم ہو گیا، دھوپ اوپر پڑی تو عقاب کی طرح جھپٹے ابو بکر اور اپنی چادر کا یوں اللہ کے نبی پہ سایہ کر کے اور اسے ایک سائبان بنایا. پھر مدینے والوں کو پتا چلا کہ ساڑھے دس سارے مسافے ہی غلط ہو گئے تو دوے پاسے لگے گئے کرنے ایدیان ہو ہی دے گئے. تو اتنے میں اللہ کے نبی بھی سستا لیے تھے. تو حدم بن کلثوم، ابھی وہ رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، ابھی کافر تھے، بعد میں صحابی بنے. حدم بن کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قباء کے سردار تھے. ان کے گھر میں آپ کو ٹھہرایا گیا اور وہاں سارا انصار کٹھے، مدینے والے اور قباء والے. تو وہ جب آئے مہمان تو اس نے کہا، حدم بن کلثوم اللہ کے نبی کی عادت تھی نام سے فال لیتے تھے، کسی کا برا نام ہوتا تھا بدل دیتے تھے. تو اس نے اس کا غلام تھا، اس کا نام تھا نجیح. نجیح کا مطلب ہے نجات پانے والا. تو ان کا نجیح کھجورے لاؤ، مہمان آئے. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ کے فضل سے قد نجح الامر، ہمارا کام کامیابی کے سے ہم کنار ہو گیا، ہماری ہجرت کامیاب ہو گئی. آپ نے 2 ہفتے قیام کیا، مسجد قباء بنائی. پھر 500 انصار مدینہ نے آپ کی اونٹنی کے گرد حالہ بنایا اور مسلح سب تلواروں سے، تیر سے اور نیزوں سے، اور آپ کی اونٹنی گرد سے حالہ بنایا. پھر آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور جمعے کا دن تھا اور یہ 22 ستمبر تھی، 22 وہ تھی ربیع الاول. چونکہ 8 ربیع الاول کو پہنچے، 2 ہفتے قیام کیا تو 22 ربیع الاول تھی جب آپ کا سفر مدینے کو ہوا. بیچ میں بنو سالم کا محلہ آیا تو انہوں نے وہاں جمعے کی درخواست کی تو آپ نے پہلی جمعے کی نماز پڑھائی. پھر یہ سارے مدینے کے سردار باہر آ کے کھڑے ہو گئے. بنو سالم نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کیا ہم فرمائیں؟ آپ نے کہا میری اونٹنی کو کچھ نہ کہو، یہ اللہ کے امر کی پابند ہے. آگے کھڑے تھے بنو بیاض، کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کیا ہم فرمائیں؟ کیسے چھوڑ دو، یہ اللہ کے امر کی پابند ہے، یہ وہیں جائے گی جہاں اللہ کا امر ہے. آگے بنی مالک کھڑے تھے، یا رسول اللہ ہمارے پاس کیا ہم فرمائیں؟ کیسے چھوڑ دو، یہ اللہ کے امر کی پابند ہے، یہ وہاں جائے گی جہاں میرے اللہ کا امر ہے. اس طرح سارے قبیلے تھے. آپ جانا چاہتے تھے بنو نجار کے پاس. بنو نجار کی 2 شاخیں، ایک بنو عبد الاشہل جہاں سے آپ کے پردادا نے شادی کی تھی، جو آپ کی ایک پردادی ہاشم کی بیوی بنو نجار کے قبیلہ بنو عبد الاشہل سے، اس سے پیدا ہوئے تھے عبد المطلب، وہ آپ کے دادا ہیں. اندر میں تھا وہاں جاؤں، زبان سے کہتے شرماتے تھے کہ دوسروں کی دل شکنی ہوگی. تو لہٰذا جب آپ نے کسی کی نہیں مانی تو اب یہ سارا مدینے کا قافلہ ساتھ ہو گیا ہے. آگے عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں اور بچے بچیاں گلیوں سے باہر آ کر میدان میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگی. ایک پہاڑی میں ایک گھاٹی تھی، وہاں سے مدینے کی طرف آنے کا راستہ تھا، ہر آنے والا وہاں سے آتا تھا. لہذا بچیاں وہاں اور عورتیں چھتوں پر، اور آپ کی اونٹنی مبارک ایسے پہلے ظاہر ہوئی. پہلے اونٹنی کا سر ظاہر ہو ہے تو اس کے پیچھے آپ کا سر نمودار ہوا. تو یہاں سے یوں جب اتنا چہرہ سامنے آیا ہے تو یہ جو بچیاں کھڑی تھیں ان کو کسی نے سکول ماسٹر کی طرح کوئی نظم یاد نہیں کرائی کہ جب ہیڈ ماسٹر آئے تو یہ نظم پڑھنی ہے. ان کی فطری فصاحت، ان کی فطری بلاغت، ان کا فطری علم تھا. جو ہی اللہ کے نبی یوں ہوئے تو ساری بچیوں نے ایک دم کہا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا،
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بك یا خیر داعی. آخری شعر میں بچیوں نے کہا جیت، اس بستی کا نام ہے یثرب، اس بستی کا نام ہے یثرب. ان بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ، آپ آئے. ویسے مدینہ کہتے ہیں شہر کو، ان کا مقصد کوئی نام رکھنا نہیں تھا. اور انہوں نے کہا آپ آئے ہمارے شہر. مدینہ شہر کو کہتے ہیں. میرے نبی نے اس لفظ کو پسند کیا اور ان بچیوں کے انتخاب پر یثرب کا نام ہٹا کر اس کا نام مدینہ رکھ دیا. ہائے، پھر میرے 13 سال گزر چکے ہیں، پھر 14واں سال گزر گیا ہے اور باطل اپنے پھنکار رہا ہے شیشناک کی طرح اور اپنا پھن پھیلائے ہوئے ہے کالے ناک کی طرح کا. کوئی ہماری ٹکر کا نہیں کہ ایک دم میرے اللہ کا غیبی نظام چلا اور حق کو حق کر کے دکھانے کا اللہ نے وقت مقرر کر دیا اور جھوٹ کو جھوٹ کر کے دکھانے کا دن مقرر کیا. اس کے لیے رمضان کا انتخاب ہوا. رمضان میں قرآن ملا، رمضان میں تورات، رمضان میں زبور، رمضان میں انجیل، رمضان میں صحف ابراہیم، سارا آسمانی علم رمضان میں. اور میرے نبی کو نبوت رمضان میں، اور میرے نبی کی دعوت قبول اقرا رمضان میں. اور پھر رمضان ہی میں اللہ نے دعوت دینے والے سچے اور نہ ماننے والے جھوٹے. اس کے لیے بھی رمضان کے مہینے کا انتخاب ہوا. اللہ کسی بھی مہینے میں بدر کا معرکہ کرا سکتا تھا. پچھلی 17 یہ پچھلا روزہ جو گزرا 17 ایک دفعہ میرے یاد میں ہے کہ جمعے کا دن تھا اور روزہ بھی 17 تھا، یعنی بدر کا دن بالکل بعین ہی مل گیا پچھلے رمضانوں میں. چونکہ میرا تقریباً ہر رمضان باہر ہی گزرتا ہے، یہ پہلا رمضان ہے، میں اپنی بیماری کی وجہ سے سفر پہ نہیں گیا ہوں. تو وہ ایک رمضان تھا جس میں جمعے کا بھی دن تھا اور 17 رمضان بدر کا پوری مطابقت. لیکن یہ ایک دن آگے چلے گئے ہیں ہم. جمعہ کا دن تو ہے لیکن تاریخ 18 ہے اور 17 رمضان اور ہجرت کا دوسرا سال اور جمعے کا دن جب اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو ٹکرا دیا ہے. آپ تو قافلے کے لیے نکلے تھے، قافلے میں 40 آدمی تھے، 50,000 دینار کا سامان تھا. 50,000 دینار آج کے زمانے میں وہ 70-80 کروڑ روپیہ بنتا ہے. یہ سارا سامان جا کر مسلمانوں کے خلاف اسلحہ میں استعمال ہونا تھا. لہذا اس کو پکڑنے کے لیے کہ کافر کی تیاری سے پہلے اسے پکڑا جائے، لیکن میرا اللہ کوئی اور نظام چلا چکا تھا. قافلہ ابو سفیان بہت زیرک آدمی تھے، وہ ان کو خبر تھی کہ کہیں نہ کہیں مجھ پہ حملہ ہوگا. تو انہوں نے ایک جگہ کنویں پر لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی لوگ آئے تھے؟ کہاں آئے تھے؟ کون تھے؟ کا پتہ نہیں کون تھے. تو اس نے وہاں مینگنیاں دیکھی پڑی ہوئی، تو مینگنیوں کو اٹھا کے توڑا تو اس میں سے گٹھلی نکلی. گٹھلی کو دیکھ کر کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تو یثرب کی باغات کی گٹھلی ہے. اتنی پہچان تھی کہ یہ کھجور مدینے کی ہے. اسی وقت دوڑ لگائی اور زمزم بن عمر غفاری کو تیار کیا کہ مکے پہنچو اور انہیں خبر دو کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے اور آ کر ہماری خبر لو. اور خود بدر کا راستہ چھوڑ کر جمبو کا راستہ اختیار کر لیا، وہ لمبا راستہ اختیار کر کے. اور پورا اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو تو خبر تھی کہ وہ بدر سے گزریں گے، لیکن انہوں نے راستہ بدلا. ادھر مکے میں خبر پہنچی تو ابو جہل وہ بل کھاتا ہوا اٹھا اور اس نے منادی کروا دی. 1000 مسلح لوگ جمع، اب آپس میں پریشان کہ ہم مکے سے نکلیں حملہ کر رہے ہیں، پیچھے آ جائے سراقہ بن مالک اور وہ آ کر ہم پہ حملہ کر دے تو اس کے لشکر اس کے قبیلے سے ہماری لڑائی ہے تو پھر ہمارے مکہ کا کیا بنے گا. تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا انسان بن کر، کہنے لگا فکر مت کرو میں بھی تمہارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کروں گا. تو وہ شیطان ان کو چکر دے گا. ان کا بس اب کام ٹھیک ہو گیا. 1000 کا مسلح کیل کانٹے سے لیس لشکر، ان کے ساتھ گانے والیاں ناچنے والیاں اور شرابوں کے مٹکے. اور یہ جب پہنچے ہیں رابق سے تھوڑا سا آگے تھے تو ابو سفیان قافلے کو سلامتی سے لے کر پہنچ گئے مکے. تو انہوں نے پیغام بھیجا واپس آ جاؤ، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ اپنا نظام چلا چکا تھا. لیحق الحق ویبطل الباطل، وہ بتانا چاہتا تھا کہ دعوت دینے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑے ہوں چاہے وہ کمزور ہوں. تو ابو جہل نے کہا نہیں ہم بدر جائیں گے، وہاں
عورتیں نچائیں گے، وہاں شرابیں پئیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، تاکہ ساری دنیا پر ہماری دھاک بیٹھ جائے اور سارے عرب کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ موت ان کو کھینچ کے لے جا رہی تھی۔ یہ پہنچے ہیں 16 رمضان کو بدر کے میدان میں العدوۃ القصوی، اور مسلمان پہنچے ہیں العدوۃ الدنیا، یہ 16 کو ادھر پہنچے ہیں، اور یہ مارچ کی 13 تاریخ تھی اور 624 عیسوی، اور مارچ کی 13 تاریخ تھی اور 17 رمضان المبارک۔ آپ نے مشورہ کیا، بھائی صفرا ایک جگہ تھی، وہاں مشورہ کیا کہ بھائی کیا کریں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو لڑنے نہیں نکلے تھے، ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے، تو ہمارے پاس تو پوری تیاری نہیں ہے۔ کیا تیاری ہے؟ پورے لشکر میں 2 گھوڑے، ایک زبیر کے پاس، ایک مقداد رضی اللہ عنہما، اور پورے لشکر میں 8 تلواریں اور 70 اونٹنیاں اور 8 زرہ پوش، باقی ڈنڈا بردار۔ تو یا رسول اللہ اب یہ تو بہت بڑا لشکر آ گیا ہے۔ تو مقداد کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون۔ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں موسیٰ کو جیسے انہوں نے کہا تھا موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑو، جب ملک فتح ہو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے گا اس سے پہلے کوئی آپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو ابو بکر نے کھڑے ہو کر یہی کہا۔ آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو پھر مدینے والوں کو خیال ہوا شاید اللہ کا نبی ہم سے پوچھنا چاہتا ہے جو بار بار پوچھ رہے ہیں، چونکہ اس لشکر میں 86 مہاجرین ہیں اور 313 ٹوٹل ہیں، 86 مہاجرین ہیں اور باقی سارے کے سارے وہ انصار ہیں، وہ زیادہ ہیں، یہ تھوڑے ہیں۔ اور معاہدے میں یہ تھا کہ مدینے میں رہ کے حفاظت کریں گے، باہر کا معاہدہ نہیں تھا۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ لگتا ہے ایانا یرید، آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں؟ کام نے کہا ہاں۔ تو کہنے کے ہمارا خیال تھا ہمارے بھائی مہاجر جو کہہ رہے ہیں وہی ہماری رائے ہے، لیکن اگر آپ ہم سے الگ رائے لینا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کو سچا جانا، آسمان سے اتری خبروں کو سچا جانا، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ فصل حبال من شئتا، جہاں جوڑنا ہے جوڑ دو، وقتا حبال من شئتا، جہاں توڑنا ہے توڑ دو، سالم من شئتا، جہاں صلح کروانی ہے کروا دو، وحارب من شئتا، جس سے لڑوانا ہے لڑوا دو، وخذ من اموالنا ما شئتا، جو مال لینا ہے لے لو، ما اخذت من اموالنا کان احب الینا مما ترکت لنا، جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس سے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ میرے رب کی قسم آپ حکم دیں، آپ حکم دیں، پہاڑوں سے کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، سمندر میں آگ لگا دو، چھلانگ لگا دو، ہم چھلانگ لگائیں گے، آگ میں جل جاؤ، ہم سب جل جائیں گے، ہمارا بچہ بھی پیچھے نہ ہٹے گا۔ آپ کو یمن تک اپنی اونٹنیاں دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم پیچھے مڑ کے اڑنے والا غبار بھی نہ دیکھیں گے، اور آپ کے فرمان پر برق الغمات تک اپنے اونٹوں کو دوڑاتے چلے جائیں گے۔ انا لصبر فی الحرب وصدق عند اللقاء، ہم نے آج تک سینوں پہ تیر کھایا ہے، ہم نے پشت پر کبھی زخم نہیں کھایا، اب ہمیں کروائیں جو کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا چہرہ کھل گیا، آپ نے کہا بس اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ پھر آپ اپنے باقاعدہ لشکر بنایا، دائیں طرف جھنڈا پکڑایا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں اور ان کو دائیں طرف کے لشکر کا سردار بنایا، بائیں طرف مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں طرف والوں کا کی قیادت سونپی، اور قیس بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھلوں کی قیادت سونپی، اور بیچ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا جھنڈا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تھی سیاہ، اس سے یہ بڑا جھنڈا بنایا گیا تھا۔ یہ جھنڈا اللہ کے رسول کی طرف سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس طرح آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور بدر کی طرف آپ نے کوچ فرمایا۔ جمعہ کا دن آیا ہے تو آپ نے سورج کو پیچھے رکھا، آگے نہیں رکھا، تاکہ ہتھیاروں کی چمک سے آنکھوں میں روشنی پڑ کر دیکھنے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا، آپ پہلی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن ایسی صف بندی ہے کہ ساری دنیا کے جرنیل حیران ہیں کہ یہ کیسا علم ہے جو اس مدینے کے شاہ سوار کو دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے صف بنائی، عرب میں صف بنا کے لڑنے کا رواج نہیں تھا، حلہ بولتے تھے، حلہ، تو آپ نے صفیں بنائی، 313 کی صفیں بنائیں اور سب کو اسے صف میں کھڑا کیا۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا آگے نکلے کھڑے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں تیر تھا تو آپ نے پیٹ میں مارا کہ سواد پیچھے ہٹو، تو وہ
ننگے بدن تھے, صرف ایک تہمت میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو کہا یا رسول اللہ اوجعتنی, آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, مجھے یہ تیر مار کے, اور آپ عدل کرنے والے ہیں, مجھے بدلہ دیں. تو آپ نے کہا لے لو بدلہ. کہا نہیں, میرا پیٹ ننگا ہے, آپ اپنا پیٹ ننگا کریں تاکہ میں اپنا پورا بدلہ لے سکوں. تو آپ نے اپنے پیٹ سے کرتا ہٹایا تو انہیں دوڑ لگائی اور آپ کو چمٹ کر اس جگہ پیٹ کو چومنا شروع کر دیا اور رونے لگے. آپ نے کہا سواد یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں کون مرے کون جیے, تو میں نے چاہا کہ آخری چیز یہ ہو کہ میرا بدن آپ کے بدن کے ساتھ لگ جائے, بس میں نے صرف یہ چاہا. میرا یہ شہید ہوئے, یہ 14 شہداء میں سے سواد بن غزیہ بھی ہیں, یہ شہداء میں سے ہیں. تو آپ نے صف بندی کی. تو عتبہ بن ربیعہ بڑے سمجھدار آدمی تھے, بڑے سمجھدار آدمی تھے. ان کے پاس حکیم بن حزام آئے, کہنے لگے عتبہ مت لڑو, آگے اپنے ہی تو ہیں, مت لڑو. یہ ابو جہل کو عتبہ نے کہا میں تو خود نہیں لڑنا چاہتا, پر اس کم بخت کو سمجھاؤ ابو جہل کو, میں تیار ہوں, میں واپس ہو جاتا ہوں. تو حکیم بن حزام آئے ابو جہل کے پاس, ابو الحکم مت لڑو, سامنے اپنے کھڑے ہوئے ہیں. تو غصے میں مجھے پتا ہے عتبہ کیوں نہیں لڑنا چاہتا, کیا کہ اس کا اپنا بیٹا جو کھڑا ہے. یہ عجب جنگ تھی, واہ واہ کیا لوگ تھے. سامنے باپ بیٹا آمنے سامنے, ادھر ابو حذیفہ کھڑے ہیں, ادھر عتبہ باپ کھڑا ہوا ہے, ادھر ابو حذیفہ کھڑے, ادھر بھائی کھڑا ہوا ہے ولید, ادھر ابو حذیفہ کھڑے, ادھر چچا ہے شیبہ, ادھر حمزہ کھڑے ہیں, ادھر عباس کھڑا ہوا, ادھر علی کھڑے ہیں, ادھر عقیل کھڑا ہوا ہے, ادھر ابو عبیدہ بن جراح ہیں, اور ادھر عبداللہ بن جراح باپ کافروں کی طرف, بیٹا ایمان والوں کی طرف. ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ آج ایمان کا جھنڈا لے کر کھڑے, باپ کفر کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے. ابھی عقیل مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں وہ اہل باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے. ادھر حمزہ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوئے, ادھر عباس, یہ اگرچہ اندر سے مسلمان ہو گئے تھے, اسلام دکھایا نہیں تھا, بتایا نہیں تھا اپنا, لیکن وہ باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ادھر ابو حذیفہ ہیں, اور ادھر سارا خاندان, باپ بھی کھڑا ہے, چچا بھی کھڑا ہے, بھتیجا بھی کھڑا ہے. ادھر حضرت عمر کھڑے ہیں, اور سامنے عاص بن ہشام بن مغیرہ سگا ماموں کھڑا ہوا ہے. ادھر طلحہ بن عبید اللہ ہیں, ادھر عمیر بن عثمان سگا چچا ہے. ادھر ابو بکر صدیق ہیں, ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر ہے, ادھر مصعب بن عمیر ہے, ادھر ابو عزیز بن عمیر ہے, سگے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ادھر عمیر کا بیٹا ابو عزیز, ادھر عمیر کا بیٹا مصعب, ادھر ابو بکر حق کی نشانی, ادھر عبد الرحمن کفر والوں کے ساتھ باطل کی نشانی, ادھر اللہ کا رسول ہے, اور ادھر داماد ابو العاص ہے, اور سامنے چچا ہے, اور سامنے چچا زاد بھائی ہے. یہ عجب جنگ دنیا میں لڑی گئی ہے, یہ عجب تماشا کائنات نے دیکھا ہے. یہ کیا معرکہ تھا. ابو جہل نے کہا نہیں, خون کی ندیاں بہیں گی تب جا کے ہم واپس لوٹیں گے. مجھے پتا ہے عتبہ کہتا ہے میرا بیٹا نہ مارا جائے, بدبختی غالب آئی تھی. تو پھر عتبہ نے کہا, عتبہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا, ایک جھنڈا اس نے پکڑایا, ابو کو قتل کر دیا, شیبہ اور حمزہ ٹکرائے, حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا, علی نے ولید کو قتل کیا, عتبہ نے عبید کو تلوار ماری, ان کی ٹانگ یہاں سے کٹ گئی, الگ ہو گئی, ان کا گودا باہر نکل آیا. تو حضرت علی اور حمزہ نے آگے بڑھ کے عتبہ کو بھی قتل کر دیا, اور حضرت عبید کو اٹھا کر لائے تو اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. اللہ کے نبی کیسے پاؤں پکڑ لیے اور اپنا سر پاؤں میں رکھ دیا, کہ یا رسول اللہ الست شہید, کیا میں شہید نہیں ہوا ہوں؟ کہ بلا انا علیک شاہد, میں قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ تو شہید ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ ابو طالب کا قصیدہ لامیہ ہے, 90 اشعار کا قصیدہ ہے, جس کے ایک شعر میں یہ تھا کہ اللہ کے اس بیت کے, اس کعبہ کے رب کی قسم, تم جھوٹے ہو کہ ہم محمد کی حفاظت نہ کریں گے, ہم اس کے دائیں بائیں لڑیں گے یہاں تک کہ ہمارے لاشیں لگ جائیں گے اور بیوی بچوں سے جدا ہو جائیں گے, پھر اسے پکڑو تو پکڑو, اس سے پہلے نہیں پکڑ سکتے ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج ابو طالب کے شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں کہ آج میں قربان ہو رہا ہوں. وہاں یہ دفن ہوئے, میں ایک بدو کو لے کر ان کی قبر پہ گیا تھا, ویسے کوئی نہیں وہاں جا سکتا, وہ اپنی یادداشت اللہ ملانے والا بدر میں مل گیا تھا, تو وہ اس کو ہم ساتھ لے کر, تو سڑک وہاں بھی سڑک کوئی نہیں جاتی,
وہ بڑی جیب تھی ایک عرب کی، اس نے ڈال دی کھائیوں میں، تو اوپر نیچے ہوتے 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 اندر جا کر ایک جگہ کا یہ ہے پہلا آل رسول کا شہید عبیدہ بن حارث. ایک مرتبہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو ساری وادی میں خوشبو پھیل گئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا عبید کی قبر یہاں ہے، یہ وہاں سے خوشبو ہے جو پھیل رہی ہے. ایک ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہ جبریل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ. پھر دوسرا جھونکا آیا، کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہ میکائیل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان وليربط على قلوبکم ویثبت به الاقدام اذ یوحی ربک الى الملائکۃ انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. یہ ساری آیات بدر کے موقع پر اتری ہوئی ہیں. آپ کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، اوپر سے اللہ کو پکار رہے ہیں یا اللہ مدد فرما. تو میرے رب کا قرآن آیا، ڈرو نہیں. 1000 فرشتے آ گئے، 1000 قریشی، 1000 فرشتے، 1000 کافر آئے، 1000 فرشتے آ گئے. تو پھر عبیدہ بن سعید بن عاص، یہ عرب کا پہلوان تھا، وہ چیختا ہوا نکلا. جب 3 سردار قتل ہو گئے تو وہ سارا لوہے میں غرق تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اتنی، بس باقی سارا لوہا ہی لوہا تھا. تو حضرت زبیر جو سیدھے ہاتھ کے لشکر کے سردار اور جھنڈا بردار تھے، انہیں جھنڈا گاڑا اور تیر کی طرح نکلے تیزی کے ساتھ. یہ جب ہجرت حبشہ انہوں نے کی تھی تو انہوں نے برچھا چلانا، وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، حبشہ کا یہ فن تھا، دور سے برچھی مارنا. یہ نشانہ انہوں نے حبشہ میں رہتے ہوئے یہ انہوں نے اس میں مہارت حاصل کی تھی. تو وہ لوہے میں غرق، کوئی جگہ نہیں سوائے ان آنکھوں کے. تو وہ جب انہوں نے دیکھا اور تیزی سے آئے، جب دیکھا تو کوئی جگہ وار کرنے کی نہیں ہے، تو انہوں نے دور سے ہی نا برچھی کو لے کر جو مارا ہے تو سیدھا جا کر اس کے آنکھوں میں لگی یہاں اور اس کے دماغ کے پار نکل گئے. وہ چکرا کے گرا. پہلے وار میں صحابہ نے زور سے تکبیر پڑھی، وہ جو گرا تھا اس کے سینے پر چڑھ کر برچھی کو جو کھینچا تو وہ ٹیڑھی ہو گئی اور نکلی. تو بعد میں وہ برچھی اللہ کے نبی نے حضرت زبیر سے مانگ لی کہ یہ مجھے دے دو، تو آپ نے آپ کو ہدیتاً عنایت فرما دی. پھر وہ خلفاء کے پاس وہ برچھی منتقل ہوتی رہی. اس کے بعد قریش نے عام حملے کا حکم دے دیا. پھر اللہ کا نبی سجدے میں گر گیا، اے اللہ آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا. اتنی بڑی گواہی کسی کے لیے نہیں آئی. یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. عجب لڑائی ہو رہی ہے. عبداللہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے، ابو عبیدہ کو تلاش کر رہا ہے، اور ابو عبیدہ کوشش کر رہا ہے کہ باپ سے میری تلوار نہ ٹکرائے، باپ سے میری ٹکر نہ ہو. لیکن کب تک؟ آخر باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے ہیں اور ابو عبیدہ نے اپنے ہاتھ سے باپ کی گردن کو اڑا دیا. تو میرے نبی نے کہا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ماموں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک وار میں ان کی گردن اڑا رہے ہیں. اور عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان لانے کے بعد اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، ابا ابو بکر سے بدر کی لڑائی میں تم میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تمہیں قتل کر دیتا پر میں نے روک لیا تلوار. ابو بکر نے کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میری تلوار چل جاتی، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. کیا عجب کائنات کی کہانی ہے. خونی رشتے آپس میں صرف اللہ کے لیے ٹکرا گئے ہیں. میں نے آپ کو ابو حذیفہ سامنے ولید، ابو حذیفہ سامنے عتبہ باپ، ابو حذیفہ سامنے چچا شیبہ، ابو جہل سامنے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ. ان دونوں کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے. وہ بن ہشام ہے، یہ بن ابی ربیعہ ہے.
ہمیں ابن ابی ربیعہ ہے، ابو جہل سامنے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ، ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آمنے سامنے، ادھر طلحہ بن عبید اللہ اور سامنے عمیر بن عثمان سگا چچا ہے، ادھر مصعب بن عمیر، ادھر ابو عزیز بن عمیر، ادھر عمر بن خطاب، ادھر عاص بن ہشام بن مغیرہ، یہ ادھر اللہ کا رسول، ادھر ابو العاص، ادھر علی، ادھر عقیل، ادھر حمزہ، ادھر عباس. یہ عجب کائنات نے نظارہ دیکھا ہے. پھر میرے اللہ نے فرشتوں کو اتارا. جب فرشتے اترے تو شیطان جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا اور حارث کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج میں جو تمہارے ساتھ ہوں. جبریل آئے 500 فرشتے، میکائیل آئے 500 فرشتے، تو حارث کا ہاتھ شیطان نے پکڑا ہوا اور یوں ہلاتا ہوا جا رہا تھا، ایسے بڑے موڈ میں تھا، بڑے موڈ میں کہنے لگا آج میں توڑے نہ تو پرواہ ہی کوئی نہیں. جب دیکھا نا جبریل میکائیل ہاتھ چھڑایا اور اس کی ہوا خارج ہوئی اور وہ حارث نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہوں اپنی فکر کرو، آگے توڑا سر وڈن والے، ہوں اپنی فکر کرو. انی ارا ما لا ترون، اور جوں بھاگا اور جوں بھاگا اور جا کر سمندر میں چھلانگ لگائی اور کہیں گا یا اللہ وعدہ نہ بھولنی، اناندہ سیر لائے میری جان بچا. رب وعدک الذی وعدتنی، میرے مولا وعدہ نہ بھولنا، وعدہ نہ بھولنا، تو نے مجھے کہا تھا قیامت تک تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لہذا مینوں کچھ نہ آکھ، انانو لے جو مرضی کرنے کر. ایک پل نہیں گزرا، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے. عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیسے آدمی تھے؟ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پر، اور جب وہ آواز لگاتے تھے تو 8 میل تک جاتی تھی. ایک دفعہ ایک عورت کا حمل ساکت ہو گیا ان کی آواز کی شدت سے، تو وہ کیسا آدمی ہوگا؟ اس کو چھوٹے قد کا ایک انصاری صحابی ابو الیسر وہ مشکیں ہاتھ باندھ کے لے کے آ رہا. اب حضرت عباس بڑے شرمندہ کہ ہاتھی کو چوہا پکڑ کے لائے، ایسا قد کا تناسب. تو انہوں نے شرمندگی مٹانے کے لیے کہا بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، کوئی اور تھا زمین آسمان کے درمیان جس نے میرے ہاتھ باندھ دیے. تو ابو الیسر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نہیں پکڑا ہے. تو ہم کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے تیری مدد کی ہے. بھاگے. سب سے پہلا جو مکے پہنچا وہ حسیمان بن حابس خزائی تھا، اور اس نے آ کے شور مچایا ابو الحکم قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، عبیدہ قتل ہو گیا. تو صفوان بن امیہ یہ حتیم میں بیٹھا تھا، کہنے لگا یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے، اس سے پوچھو صفوان کا کیا ہوا تاکہ پتہ چل جائے. تو لوگوں نے کہا صفوان کا کیا ہوا؟ کہ وہ تو وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ کہاں تھا؟ ہاں اس کے باپ امیہ کو میں قتل ہوتے دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کے بھائی عمر کو میں قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں. پھر تو مدینے میں کوہرام مچ گیا. پھر پیچھے ابو سفیان بن حارث یہ پہنچا اور اس نے کہا کہ بھائی ہمیں تانا نہ دو، ہمیں لان تان نہ کرو. وہ تو آسمان سے کوئی لشکر اترا تھا جنہوں نے ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، ہمیں بھاگنے کا تانا نہ دو. ابو لہب اس وقت وہ بری حالت میں تھا. وہ پہنچا تو جب اس نے یہ سنا کہ یہ آسمان زمین سے کچھ اترا تو حضرت عباس کے غلام رافع، ابو رافع وہ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا وہ ضرور فرشتے ہوں گے. تو ابو لہب نے اس کو مارنا شروع کیا کہ تم بھی ایسی غلط باتیں کرتے ہو. تو ام فضل نے سر پہ ابو لہب کے لاٹھی ماری، وہ خون آلودوں کے پیچھے ہٹا اور 3 دن چیچک میں مبتلا لے کے ایسا مرا کہ اس کے بیٹے بھی اس کے لاش کے قریب نہ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیحق الحق ویبطل الباطل، پہلے 14 سال کے بعد اللہ نے دکھایا کہ دعوت دینے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. جب دعوت دینے والے اللہ کی رضا کے ساتھ اور لوگوں سے کچھ نہ چاہتے ہوئے اللہ کا بولتے رہتے ہیں تو پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے. اور بے سر و سامان لوگ کل 14 آدمی شہید ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے باطل کا غرور خاک میں ملا دیا اور مال غنیمت الگ. اور آپ نے مال غنیمت میں سے 2 چیزیں پسند کی، ایک ابو جہل کا اونٹ عسکر اس کا نام تھا، اور ایک تلوار منبع بن حجاج کی، اس کا نام ذوالفقار تھا. یہ تلوار پھر آپ نے
خندق کی لڑائی میں حضرت علی کو دی، جس سے انہوں نے عامر بن عبد ود کو قتل کیا تھا، اور باقی آپ نے مال غنیمت وہاں تقسیم کیا۔ تین دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، 3 دن۔ آئے ہائے، عتبہ کی لاش کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو ان کے بیٹے ابو حذیفہ کا رنگ نیلا پڑ گیا، تو آپ کی نظر پڑی تو آپ نے کہا ابو حذیفہ باپ کے مرنے کا غم ہو رہا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کا غم نہیں ہو رہا، غم یہ ہے کہ میرا باپ بڑا سردار تھا، بڑا عقل مند تھا، اسلام سے پتہ نہیں کیوں محروم رہ گیا اور آج کفر پہ مر گیا، مجھے باپ کے کفر پہ مرنے کا غم ہے۔ آپ نے کہا ابو جہل ڈھونڈو کدھر ہے؟ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے عبداللہ بن مسعود، تو اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، زخمی پڑا تھا، تو انہوں نے اس کی داڑھی کو پکڑا، اور کون؟ کہا میں عبداللہ بن مسعود۔ کہا اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا، دیکھ لیا؟ کہا کیا ہوا؟ اگر میری قوم نے مجھے مار دیا تو اس میں رسوائی کی کیا بات ہے؟ اس میں رسوائی کی کیا بات ہے؟ پر یہ افسوس ہے کہ یہ کمیوں کے ہاتھوں میں مارا گیا، کاشتکاروں کے ہاتھوں میں مارا گیا۔ مدینے والوں کو کمی کہہ رہا تھا، کاشتکار میں کمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر یہ عبداللہ بن مسعود چرواہے تھے اور حذلی تھے، کہنے لگا ارے چرواہے کے بیٹے تو بہت بڑے سردار کے سینے پہ چڑھنے لگا ہے، یہ میری تلوار لے، اس سے میرا سر کاٹ اور نیچے سے کاٹ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بڑے سردار کا سر ہے، اور اپنے ساتھی کو جا کے بتا دے میں کل تم سے جتنی نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے دگنی نفرت کر رہا ہوں۔ یہ اس بدبخت کے آخری الفاظ تھے۔ جب اس کا سر کاٹ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے کہا یہ میری امت کا فرعون ہے، اور یہ فرعون موسیٰ کے فرعون سے شدید ہے کہ موسیٰ کا فرعون ڈوبنے پر کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن اس امت کے فرعون نے کہا کہ میں کل کی نسبت آج زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو خوشخبری دے کر بھیجا مدینے کے ایک طرف، اور عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا اوالی کی طرف۔ یہ 2 آدمی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ پہنچے ہیں، اور پھر 3 دن وہاں قیام کرنے کے بعد آپ کا لشکر واپس آیا ہے۔ پھر اللہ کا آخری وعدہ پورا ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ 8 ہجری آ چکی ہے، اور صلح حدیبیہ قریش نے توڑ دیا۔ بنو خزاعہ، بنو بکر، وقت زیادہ ہو گیا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ان میں آپس میں انہوں نے بدعہدی کی، قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا، بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور ان کے 40 آدمی یا 20 آدمی قتل ہوئے۔ تو یہ بدیل بن ورقہ الخزاعی آپ کے پاس فریاد لے کر آیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ بدعہدی ہوئی ہے، تو آپ نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور راستے میں قبائل کو حکم دیا کہ جدھر سے ہم گزریں ہمارے ساتھ ملتے جاؤ، اور آپ نے جانے کا ایسا نظام بنایا کہ آخر وقت تک مکے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ مدینے والے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے ہیں۔ یہ بھی رمضان 10 رمضان کو آپ نکلے، 10 رمضان، اور جنوری کی 3 تاریخ تھی، پھر آپ 630 عیسوی اور 20 رمضان کو جمعے کا دن آ چکا ہے، جمعے کا دن ہے، اور آپ وہ بھی جمعہ تھا یہ بھی جمعہ ہے، منگل کو نکلے، جمعہ کو پہنچے، اور 10,000 کا لشکر۔ آج کل ایک جگہ ہے اس کا نام ہے وادی فاطمہ، اس کا پرانا نام ہے مرد دہران، اس کا نیا نام ہے وادی فاطمہ۔ ترکی دور میں ایک نیک عورت تھی ترکی کی، اس نے یہ ساری وادی خرید کر حاجیوں کے لیے وقف کر دی تھی، اس لیے اس کا نام ہے وادی فاطمہ۔ 10,000 کا لشکر یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ابو سفیان پکڑے گئے، اور بدیل بن ورقہ ساتھ۔ تو ابو سفیان کو پکڑ کر حضرت عباس لا رہے ہیں اللہ کے نبی کے خیمے میں۔ حضرت عمر کی نظر پڑی، چونکہ جنوری کا مہینہ تھا، چاروں طرف آگ جل رہی تھی، ٹھنڈک تھی، تو آگ کی روشنی میں حضرت عمر نے دیکھا ابو سفیان، انہیں تلوار نکالی اور پیچھے بھاگے کہ آج میں ابو سفیان کو قتل کروں گا۔ اتنے میں وہ اللہ کے نبی کے خیمے میں داخل ہو چکے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے کہا نہیں، امان۔ عباس نے کہا میں امان دے چکا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابو سفیان اب بھی وقت نہیں آیا تو لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ کہنے لگا آ گیا ہے، واقعی تیرا رب سچا ہے میرا جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو محمد رسول اللہ کہہ لے؟ تو پتہ کیا کہا؟ نہیں کہا ابھی نہیں، ابھی دل نہیں مان رہا کہ تو اللہ کا رسول ہے۔
تو عباس کہنے لگے پڑھ لے مان لے ورنہ پیچھے عمر کھڑا ہے، اس کی تلوار تیری کھوپڑی میں اترے گی. تو پھر ڈر کے کہنے لگا اچھا تو اللہ کا رسول ہے. ابھی دل نہیں مانا، اوپر سے کہا. آپ نے کہا عباس اس کو رات خیمے میں رکھو. جب فجر کی اذان ہوئی تو لوگ اٹھے تو ابو سفیان نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، حملہ؟ کہا نہیں، نماز. کہا ابو سفیان یہ تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں اس کے ماننے والے؟ کہا ہاں ہر بات مانتے. پھر جب صبح ہوئی فجر کے بعد تو آپ نے لشکر کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 11واں اپنے پاس اور 10 لشکر بنائے. اور وادی فاطمہ مرہ زاران سے پرانی سڑک پر مکے جاؤ تو جتنی یہ ہے نا مسجد کی چوڑائی، اتنی چوڑائی ہے، اور ادھر بھی ایک پہاڑ ہے اور ادھر بھی ایک پہاڑ ہے، اور وہاں آ کر یہ وادی بن جاتی، پھر آگے وہ کھل جاتی ہے. ادھر وادی فاطمہ ہے، آگے مکے کی وادی ہے، بیچ میں یہ 2 پہاڑ ہیں. تو آپ نے حضرت عباس سے کہا ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو تاکہ آج اللہ کے لشکر گزریں گے، یہ دیکھے گا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد آج پورا ہونے لگا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے خالد بن ولید کو جھنڈا دیا اور وہ 1000 کا بنو سلیم کا لشکر لے کر گزرے. ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر. ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد بن ولید. کہا اچھا وہ چھوکرا الغلام یہ بھی سردار بن گیا. پھر اس کے پیچھے آپ نے زبیر بن عوام کو بھیجا 500 کا لشکر دے کر. انہوں نے ان کے ساتھ مہاجرین تھے اور مدینے کے اطراف کے لوگ تھے. انہوں نے کہا اللہ اکبر. تو ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زبیر. کہا زبیر تیری بہن کا بیٹا، صفیہ کا بیٹا؟ کہا ہاں. تو چپ ہو گیا، چونکہ رشتہ داری تھی نا، وہاں چپ ہو گیا. پھر پیچھے گزرا ابو ذر غفاری 300 کا لشکر اور جھنڈا ہاتھ میں. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر. ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو غفار. کہا بنو غفار کی میری کیا لڑائی ہے، یہ ایسے ہی آ گئے ہیں تلوار اٹھا کے. پھر اس کے پیچھے آپ نے بنو اسلم کو بھیجا. بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھا ہوا 400 کا لشکر. انہوں نے کہا اللہ اکبر. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو اسلم. کہا یہ تو بڑے شریف لوگ تھے، یہ بھی لڑنے کے لیے آ گئے. پھر آپ نے پیچھے بنو کعب بن عمر کا لشکر بھیجا 500 اور بشیر بن شیبان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا. انہوں نے کہا اللہ اکبر. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو کعب ہیں. تو چپ ہو گیا. پھر اس کے پیچھے آپ نے مزینہ کو بھیجا 1000 کا لشکر. نعمان ابن مقرن المزنی ہاتھ میں جھنڈا. ان کا اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مزینہ ہیں. کہ مزینہ کو کیا ضرورت تھی ہم سے لڑائی کرنے کی، یہ بھی آج بڑے سردار بن کے آ گئے ہیں. اس کے پیچھے آپ نے جوہینہ کو بھیجا 800 کا لشکر. معبد بن خالد الجوہنی کے ہاتھ میں جھنڈا. ان کا اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ جوہینہ ہیں، یہ جوہینہ ہیں. چپ رہا. اس کے پیچھے بنو بکر کو بھیجا 200 کا لشکر. ابو واقد اللیثی کے ہاتھ میں جھنڈا. ان کا اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو بکر. کا بیڑا غرق ہو بنو بکر کا. آج ان کی وجہ سے مکے والوں کو یہ منہ دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، چونکہ بنو بکر کی وجہ سے یہ ساری لڑائی ہوئی ہے. پھر وہ لمبا قصہ چلا جائے گا. بنو بکر سبب بنے، وہی مسلمان ہو کے اب ساتھ چل پڑے ہیں. تو کہا انہی کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے پیچھے ہم نے بنو لیث کو بھیجا 250 کا لشکر. سب انہوں جثامہ اللیثی. ان کو اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو لیث ہیں. پھر اس کے پیچھے آپ نے بنو اشجع کو بھیجا. معقل بن سنان الاشجعی 300 کا لشکر. کہ اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اشجع ہیں. بنو اشجع یہ تو محمد کے بڑے دشمن تھے، یہ کیسے اس کے دوست بن گئے؟ وہ کبھی تبصرہ کرے کبھی چپ ہو جائے. پھر ایک دم غبار اٹھا اور غبار میں کچھ نظر نہیں آ رہا، اور گھوڑوں کے ہنہناہٹ اور اونٹوں کی بلبلاہٹ، اور بیچ میں ایک آواز بڑی کڑکدار. تو ابو سفیان کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ مہاجرین و انصار ہے. اور اس دن ان کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف کا جھنڈا سنبھالا ہوا تھا، اور اس 5000 کے جو لشکر کا جھنڈا تھا یہ حضرت سعد بن عبادہ کے زبیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. سب سے پہلا لشکر. دوسرا جو لشکر تھا وہ زبیر کا تھا، اور ان کو حکم تھا مکے کے اوپر والی طرف سے آؤ اور حجون کے مقام پر جا کے بیر زیتوا پہ جا کے جھنڈا گاڑ دو اور میرا انتظار کرو. یہ جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں، اور ایک بڑی کڑکدار آواز. تو ابو سفیان نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ تو عباس نے کہا یہ عمر کی آواز ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان قریش میں چھوٹے سے مراد ہے
عدد میں چھوٹا، عدد میں شرافت، عدد میں. تو ابو سفیان کہنے لگا یہ بنو کعب یہ بھی سردار بن گئے، یہ تو تھے ہی بڑے تھوڑے، یہ تو تھے ہی بڑے حقیر سے. تو کہا عباس نے ابو سفیان اللہ اسلام کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور عمر کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے. تو جب یہ غبار اٹھا اور لشکر بیچ وادی میں آیا تو وادی تنگ پڑ گئی، کیونکہ 5000 یوں سب بن کے گزر رہا تھا تو وادی تنگ پڑ گئی. تو اب ابو سعد بن عبادہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو کہا اللہ اکبر، ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بڑا گرم دن، الیوم تستحل الحرمہ، آج بیت اللہ کی حرمت اٹھا دی گئی، آج قریش کے خون سے ہماری تلواریں رنگین ہوں گی. ابو سفیان تو کانپنے لگا، تو مر گئے، آج قریش برباد ہو گئے. جب تھوڑا سا غبار ہٹا تو اللہ کے رسول کس شان میں تھے؟ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر تھے، اور آپ اونٹنی کے پالان پر آپ کی ٹھوڑیوں لگی ہوئی تھی، اور آپ کے دائیں طرف ابو بکر صدیق، اور آپ کے بائیں طرف اسید بن حضیر، اور آپ کے پیچھے اسامہ بن زید، اور وہ زور زور سے سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی تلاوت ہو رہی ہے، اور دائیں طرف ابو بکر ہیں اور بائیں طرف اسید بن حضیر ہیں، اور جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کا تھوڑی پالان سے لگی ہوئی ہے، اور آپ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آپ ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں، اے اللہ آج یہ کیا تو نے کیا، میں نے نہیں کیا، تو نے کیا، میرے ساتھیوں نے نہیں کیا، تو نے کیا، آج تیرے فضل سے ہوا. جب یہ ابو سفیان کے قریب آئے تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا یا رسول اللہ. آپ نے سر اٹھایا، کیا ہوا؟ کہ الیوم یوم الملحمہ، کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کھانے کا دن ہے. کہ آپ کا جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ. تو حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ، سعد طبیعت کے تیز ہیں، آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں، کہیں وہ تلوار چلانے میں تیزی نہ دکھائیں. تو میں اپنے نبی کی فراست تدبیر پر قربان جاؤں. اب سردار ہیں، ان سے جھنڈا لینا کوئی چھوٹا کام تو تھا نہیں، کہ ان کی عزت نفس بھی باقی رہے. تو آپ نے کیا کیا؟ ان کے بیٹے کو بھیجا، قیس بن سعد جو ان کے جانشین، ان کو بھیجا کہ جاؤ کہو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جھنڈا تجھے دے دیا جائے. اگر جھنڈا باپ بیٹوں کو دے دے تو وہ کوئی دل کو نہیں برا لگتا، کسی اور کو ملتا تو پھر برا لگنا تھا. تو بیٹے کے ہاتھ میں پکڑانے کا حکم جب ملا تو دل مطمئن. ابا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے میرے حوالے کرو. تو فرمایا نہیں، کوئی نشانی لے کر آؤ، نشانی لاؤ. تو واپس گیا یا رسول اللہ ابا نشانی مانگ رہے ہیں. تو آپ نے ایسے اپنی پگڑی کو اتارا. اس دن آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر یمن کی سرخ چادر کاٹ کرنا ایک فیتا اوپر باندھا ہوا تھا نشانی کے لیے. اور آپ نے ایسے پگڑی اتاری اور کہا جاؤ اپنے باپ کو دکھاؤ کہ یہ میری پگڑی نشانی ہے کہ میں نے ہی تمہیں جھنڈا لینے کا حکم دیا ہے. جب انہوں نے آ کے جھنڈا پگڑی کو دکھایا تو سعد کانپ گئے اور فوراً جھنڈا اپنے بیٹے کے حوالے فرمایا. اس طرح سعد کی عزت بھی باقی رہی، ان کا دل بھی باقی رہا، چونکہ بیٹوں کو دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہ تھی. تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جو حرم میں پہنچا امن، جو گھر میں بیٹھا رہے امن، جو ابو سفیان کے گھر میں امن، سب کو امن. آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج رحم کھانے کا دن ہے. پھر آپ مکہ کے اوپر سے داخل ہوئے. آپ مکہ میں جب آتے تھے نا تو جنت المالا کی طرف سے آتے تھے، اور جب مکہ چھوڑتے تھے تو مسفلا سے مکہ سے باہر نکلتے تھے. تو آپ مکہ میں آئے، بیر و زی طوا پر آ کر وہاں آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بہن، ان کا گھر تھا، وہاں آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نفل چاشت کی نماز پڑھی. یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ آپ نے پڑھی ہے. اس لیے بعضے کہتے ہیں کہ یہ شکرانے کے نفل ہیں، چاشت کے نہیں ہیں، اور بعضے کہتے ہیں یہ چاشت کے نفل ہیں. بہرحال دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ام ہانی سے پوچھا ام ہانی کوئی کھانا ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہے سرکہ ہے اور یہ سوکھی روٹی ہے. تو آپ نے کہا جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر میں تو کبھی سالن کی کمی ہو ہی نہیں سکتی. پھر آپ نے سرکے سے روٹی کھائی اور اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوہ کی طرف متوجہ ہوئے. تو ایک رکاب عثمان بن طلحہ نے پکڑی اور دوسری رکاب
دوسری رکاب یہ بلال نے پکڑی اور اونٹنی کی نکیل محمد بن مسلمہ نے پکڑی، تو ایک صحابی نے ادھر سے ہاتھ دیا، دوسرے نے عثمان بن طلحہ نے ادھر سے، بلال نے ادھر سے، آپ نے رکاب پہ پاؤں رکھے اور آگے محمد بن مسلمہ انصاری ہیں، انہوں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا، اور صحابہ ایسے دو صف بنا کر حرم تک قطار بنا کے کھڑے تھے، تو آپ کی اونٹنی ان کے قطار کے اندر میں سے گزرتے 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 حرم میں آپ داخل ہوئے، اور آپ نے اونٹنی قصوہ پر طواف کیا سارا، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ یوں اشارہ کرتے بتوں کی طرف، جاء الحق وزہق الباطل، تو وہ پتھر اونھے منہ زمین پہ گرتا تھا، یوں 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 اشارہ کرتے گئے اور پتھر گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے، تو آپ نے سارا طواف کیا، 7 چکر آپ نے مکمل کیے، پھر آپ نے نفل پڑھے، پھر بیت اللہ کا دروازہ بند، تو آپ نے کہا چابی لاؤ، عثمان بن ابی طلحہ، وہ تھے عثمان بن طلحہ جنہوں نے رکاب پکڑی، یہ ہیں عثمان بن ابی طلحہ۔ جب آپ مکے میں تھے ایک دفعہ تو آپ نے کہا عثمان بیت اللہ میں جانا چاہتا ہوں، دروازہ کھولو، کہا جاؤ جاؤ، بڑا ہے اندر جانے والا، تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا، تو کہنے لگا وہ دن قریش دیکھیں گے نہیں، اور آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا۔ حضرت علی گئے اور عثمان سے چابی چھین کر لائے اور آ کر بیت اللہ کا دروازہ کھولا، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اندر 3 ستون تھے، میں نے بھی وہ دیکھے ہیں، 1996 میں بیت اللہ کو کھولا گیا، اندر تعمیر، وہ ستون بدلے، سارے اندر کا پتھر بدلا، تو جو بیت اللہ کی پولیس کا بڑا انچارج تھا اس کا چلا لگا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا تیرا پولیس مین ہونا میرے کیا کام آئے گا، آج مجھے اندر لے جا، انہوں نے کہا حاضر، لے جاتا، تو اس نے مجھے ساتھ لیا، اور وہ سورا انہوں نے ایک دیوار بنا دی تھی بیت اللہ کے چاروں طرف، ایک عارضی دیوار تھی وہ یہ کاک کی، تو اس کے باہر طواف ہوتا تھا اندر نہیں، ایک گیٹ تھا، وہ مجھے لے گیا، گیٹ کھلوا کے چل جا مرضی جہاں پڑھ نفل، تو وہ کچھ کئی 100 سال پرانے جو ستون تھے لکڑی کے 3 ستون، جب داخل ہوتے تھے نا تو 3 ستون تھے ایسے، 2 ادھر اور ایک دروازے کے تھوڑا سا ادھر، اور 2 یہ دروازہ ہے تو 2 ستون ادھر اور ایک ادھر، یہ بیچ میں جگہ ہے، تو مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میں نے سیدھا ادھر ہی جا کر نفل پڑھے یہیں، بعد میں جب میں نے مکہ کو تفصیل سے پڑھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے بھی یہی نفل پڑھے تھے، آپ نے 2 ستون ادھر چھوڑے اور 1 ستون ادھر چھوڑا، اور اس کے بیچ میں دیوار اور آپ کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، 3 ہاتھ کا فاصلہ کر کے آپ نے 2 نفل ادا کیے اور لمبی دعا مانگی، پھر آپ باہر نکلے اور ملتزم کے ساتھ آ کر چمٹ گئے، کافی دیر خالد بن ولید اوپر پہرا دیتے رہے کہ جم گھٹا نہ ہو، اور لوگوں کو پیچھے ہٹاتے رہے، ان کے پہرے میں آپ یوں لگے رہے، پھر عباس آئے، جب آپ فارغ، یا رسول اللہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ بھی ہمارا کام، اب یہ چابی اللہ نے دے دی، اب یہ بھی ہمارا ہی کام کر دیں، چابی بھی ہمیں ملے اور حاجیوں کا پانی بھی ہمیں ملے، آپ خاموش رہے، آپ کچھ نہیں بولے، آپ نے کہا عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا جائے، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اسے دو، میرا نبی آج کر کے دکھا رہا ہے۔ عثمان بن ابی طلحہ آئے، کہا عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا تم دوں گا، خذ ہو خالدن طالدا، لے یہ ہمیشہ تیری نسل میں رہے گی، کبھی نہ نکلے گی۔ وہ چابی عثمان بن خالد نے لی اور ساری زندگی انہی کے پاس رہی، وہ بے اولاد تھے تو ان نے انتقال پر اپنی یہ چابی شیبہ اپنے چھوٹے بھائی کو دی، شیبہ بن ابی طلحہ، اس شیبہ کی نسل میں آج تک وہ چابی چلی آ رہی ہے۔ میں نے اس چابی کی زیارت کی ہے، چونکہ وہ چابی بردار رائمنڈ آ کر 1 ہفتہ لگا کر گیا ہوا ہے، یہاں اللہ کے راستے میں 1 ہفتے کے لیے آیا تھا، دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت اللہ میں پہنچایا اس کے ذریعے سے، پہلی دفعہ وہ پولیس والا لے گیا، دوسری دفعہ اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر پہنچایا، تو وہ اتنی بڑی ہے چابی جس کو سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، اور وہ سبز ریشمی غلاف میں تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھی، لیکن یہ وہ چابی نہیں جو اللہ کے نبی کی تھی، کیونکہ یہ دروازہ تو آل سعود نے اکھڑوا کے نیا لگوایا ہے، یہ اس کی چابی ہے، تو آپ نے وہ چابی عثمان کو دی، عثمان نے اپنے بھائی شیبہ کو دی، کسی اور کے پاس وہ چابی نہیں ہے، اور قیامت تک میرے نبی نے کہا تھا تیری نسل میں رہے گی، تیری نسل سے باہر نہیں جائے گی، وہی آج تک چابی بردار چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد
آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور یوں اس کے دونوں چوکھٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور سارا حرم بھر گیا مکے والوں سے، اور کہاں پر ہے سارے قاتل جنونی سامنے، یا اہل مکہ یا معاشر قریش ما انا صانع بکم، اے معاشر قریش، اے مکے والو، اب میں کیا کرنے لگا ہوں تمہارے ساتھ۔ اوئے دنیا میں پہلی دفعہ یہ ہونے لگا ہے، کبھی نہیں ہوا کہ دشمن کو معاف کیا جائے۔ تو سہیل ابن عمر نے کہا کریم اخن کریم ابن اخن کریم، آپ بڑے سخی، بڑے سخیوں کے بیٹے، بڑے شریف کے بیٹے، معافی معافی۔ آپ نے کہا جاؤ، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس معافی پر سارا مکہ ایمان میں آیا اور کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہوئے۔ یہ ظہر سے پہلے کی ساری آپ کو میں کاروائی سنا رہا ہوں۔ اس دن جمعہ تھا تو یہ اس سے پہلے کی ساری آپ کو، لیکن نماز پڑھی گئی، جمعہ پڑھا نہیں پڑھا اس کی تصدیق نہیں ملتی، نماز پڑھی گئی ظہر کی، مسافر تھے آپ، مسافرانہ نماز پڑھی۔ 19 دن مکے میں قیام رہا یا 16 دن رہا، نماز آپ نے مسافرانہ پڑھی، اور پھر جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے بلال سے کہا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان دے۔ اندر سے سوراخ ہے، اوپر اندر سے سیڑھی اوپر جاتی ہے، یوں یہ دروازہ، تو ادھر سیدھے ہاتھ، میں تو اندر جا کے 2 دفعہ دیکھا، سیدھے ہاتھ سیڑھیاں تھیں۔ جب آپ اندر گئے نا تو اندر تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو آپ نے زمزم کا پانی منگا کر خود اپنے ہاتھ سے بیت اللہ کی دیواروں کو صاف کیا اور دھویا۔ ایک مٹی کا کبوتر بنا تھا، اس کو توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی، ان کے ہاتھ میں تیر پکڑائے تھے، وہ آپ نے سارے صاف کیے۔ ساری دیواروں کو دھو کر صاف کرنے کے بعد پھر آپ باہر تشریف لائے، کہا بلال چڑھ اوپر اذان دے۔ بلال اوپر چڑھے اذان دینے کے لیے، تو عتاب بن اسید کہنے لگے شکر ہے میرا باپ مر گیا، اس نے یہ تماشا نہیں دیکھا۔ حارث بن ہشام کہنے لگے اس کو کوئی اور کوئی اس کالے غلام کے سوا اسے اور کوئی ملائی کوئی نہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے بھائی میں کچھ نہیں کہتا، ورنہ یہ پتھر بھی بتا دیں گے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے کہا عتاب کیا کہہ رہے تھے؟ تیرے باپ نے یہ تماشا دیکھا نہیں اور پہلے مر گیا۔ حارث تو کیا کہہ رہا تھا کہ اس کالے کے سوا اور مجھے اور کوئی ملا نہیں۔ ابو سفیان تو پتھروں سے بھی ڈر گیا کہ کہیں مجھے خبر نہ دے دیں۔ تو اس وقت ان تینوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا کہ تو سچا نبی ہے۔ اس بات کی خبر کسی کو نہیں تھی، اس بات کی میرے ہم تینوں کے سوا تو کوئی چوتھا تھا نہیں ہمارے پاس۔ پھر آپ نے اذان دلوائی، تو اذان جو دلوائی نا تو سامنے کچھ لڑکے بلال کی اذان کے ساتھ ساتھ نقل اتار رہے تھے، چڑھا کر نقل اتار رہے تھے۔ تو اس میں ایک بچی کی آواز زیادہ اونچی تھی، اور اذان ختم ہوئی تو آپ نے کہا ان کو پکڑو یہ کون ہے؟ تو بچے بھاگ گئے، وہ بچے پکڑے گئے، وہ آگے سارے۔ آپ نے کہا تم میں سے کون نقل اتار رہا تھا؟ تو لڑکوں نے کہا جی یہ اتار رہا تھا، یہ لڑکا اتار رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہو کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہنا شروع کیا، آپ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا کہو کیا کہہ رہے تھے؟ جب انہوں نے دوبارہ کہا تو اسلام اندر میں اتر گیا، اور وہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ مجھے مکے کا مؤذن مجھے بنا دیں۔ کہا بس آج کے بعد تو اس مسجد کا مؤذن ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو محذورہ ہے۔ یہ 4 دفعہ کہا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 جو ہے 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چونکہ ان کو اللہ کے نبی کہلوا رہے تھے، وہ کہلوانے میں 1 دفعہ کہلوایا نہیں پورا ہوا، پھر دوبارہ کہلوایا، تو وہ اذان میں 4 دفعہ یہ کہا میرے نبی نے مجھے کہلوایا تھا میں یوں ہی کہوں گا۔ وہ ساری زندگی ایسی اذان دیتے رہے، اور پیشانی کے بال مرتے دم تک نہ کٹائے کہ ان بالوں پہ میرے نبی کا ہاتھ لگا ہے، میں انہیں قبر میں لے کے اپنے ساتھ جاؤں گا۔ آپ کی عام معافی صرف 16 آدمی، 16 3 عورتیں اور 13 مرد، ان کے قتل کا حکم دیا، باقی سب کو معاف کر دیا۔ پھر ان 16 میں صرف 3 آدمی قتل ہوئے، 2 عورتیں اور 1 مرد، 2 مرد اور 1 عورت، یہ قتل ہوئے، باقی 13 کو معافی مل گئی، اور سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ 2 کہیں بھاگ بھوگ گئے، ان کا کوئی نشان نہ ملا۔ تو میرے اللہ نے جو کہا تھا ان الذی
فرض علیک القرآن لردک الی معاد، اے میرے حبیب میں تجھے واپس لاؤں گا، میں تمہیں واپس لاؤں گا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں ہی تمہیں واپس لاؤں گا۔ میرے بھائیو بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ سارے دونوں باتیں بتانا اس رمضان کی مناسبت سے بڑا ضروری تھا کہ یہ برکتوں والا رمضان ہے۔ توبہ کرو اور اللہ کے دربار میں جھکو اور اس نقل و حرکت کو زندہ کرو جس پر اللہ نے بدر کو زندہ کیا، فتح مکہ کو زندہ کیا، جس پر شریعت کو مکمل کیا اور اس امت کو داعی بنایا اور سارے عالم میں یہ پھرے۔ یہ واحد امت ہے جس کی تلوار چلی ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یہ واحد امت ہے جن کے سر کٹے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یہ واحد امت ہے جنہوں نے ساری دنیا کے کفر کو للکارا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اسلموا تسلموا۔ تو بھائیو یہ سبق ہم بھول گئے کہ ہم امت ہیں دعوت دینے والے اور کلمہ پھیلانے والے،